سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چیز موجود پاتے وہ تناول فرما لیتے. کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے یہ لے آؤ، اور میں جو چیز موجود ہوتی وہی تناول فرما لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کھانا سب سے زیادہ پسند تھا، فرمائے کہ جس پر ہاتھ زیادہ ہوتے، مطلب مل کر کھانا کھانا نبی علیہ السلام کو پسند تھا کہ زیادہ ساتھی ہوں، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. اسی طرح ہم نے بزرگان دین کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب بھی کھانا تناول فرماتے، فرمائے کہ کافی سارے دوست احباب کو ساتھ بٹھاتے، فرمائے کھانا کھاتے تاکہ نبی علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کر سکیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بھی پسند تھا جس پر زیادہ لوگ ہوتے. جب دسترخوان لگایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم اجعلھا نعمتا مشکورتا تصل بہا نعمت الجنہ. اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ اس کو ایسی نعمت بنا جس کا شکر ادا کیا جائے. کھانا کھانے سے پہلے ہم اپنے انداز میں اپنی زبان میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اگر عربی کے الفاظ یاد نہیں تو بس اللہ کے نام سے شروع، اللہ فرمائے کہ اس نعمت کو ایسا بنا فرمائے جس کا شکر ادا کیا جا سکے اور اس کے ذریعے جنت کی نعمت تک پہنچا جا سکے. فرمائے کہ اس کھانے کو ایسی قوت اور طاقت والا بنا کہ ہم یہ فرمائے کھانا کھا کے فرمائے تیری عبادت کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں. تو یہ دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان لگتا، کھانا سامنے آتا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے. اور بارہا ایسا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے تشریف رکھتے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں قدموں سے ملا لیتے. مطلب کیا، جس طرح نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں نا، تو فرمائے کہ ہم تو بیٹھتے ایک پاؤں بچھا کے دوسرا کھڑا کر کے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بائیں طرف دونوں پاؤں نکال لیتے اور جو دایاں پاؤں ہوتا اس کی پشت کو دائیں پاؤں کے اوپر ایسے رکھ کے آپ بیٹھتے پھر کھانا تناول فرماتے. فرمائے کہ ایک قدم کو دوسرے پر ہوتا اور ارشاد فرماتے انما انا عبد آکل، فرمائے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. فرمائے کہ کما یاکل العبد، میں بھی کھانا کھاتا ہوں جس طرح اللہ کے بندے کھانا کھاتے ہیں. وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، اور میں بھی ویسے بیٹھتا ہوں جیسے اللہ کے بندے بیٹھتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت کمال عاجزی تھی فرمائے اس انداز سے. اور دوسری بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گرم کھانا نہ کھاتے تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں بہت گرم گرم لے آؤ، ابھی بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے، بھئی یہ گرم گرم کھانا کھایا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند تھا. فرمائے کہ آپ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیتے، فرمائے پھر کھانا تناول فرماتے. اور اس کے متعلق ارشاد فرماتے گرم کھانے کے متعلق جس سے بھاپ اٹھ رہی ہو تو فرمایا اس کے متعلق فرماتے یہ برکت والا نہیں ہوتا. بے شک اللہ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی، لہٰذا فرمائے کہ اسے ٹھنڈا کر لو، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اس کی بھاپ ختم ہو جائے پھر کھاؤ. فرمائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ مکمل گرم کھانے کو آپ ناپسند کرتے تھے. میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے کھاتے. جب فرمائے کہ بڑی برات میں ساتھ احباب بیٹھے ہوتے، پیالہ ہوتا، جو بھی برتن ہوتا، اپنے آگے سے کھاتے. یہ نہیں کہ ادھر سے بوٹیاں آ گئی تو ہاتھ ادھر بھی مار لیا. فرمائے کہ یہ ہماری عادت ایسے ہے. فرمائے دیکھا آپ فرمائے 4-5 بیٹھے ہیں تو ادھر آیا تو ادھر سے نکال لیا، ادھر آیا تو ادھر سے. فرمائے ایسی بات نہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاری سنت سکھائی. فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو اپنے آگے سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے. اور فرمائے کبھی کبھی 4تھی انگلی بھی ملا لیتے ساتھ میں. آپ فرمائے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے 2 انگلیوں سے نہ کھایا کرو، یہ کھانا شیطان کا طریقہ ہے. شیطان 2 انگلیوں سے کھاتا ہے، لہذا 3 انگلیوں سے پورے ہاتھ سے کھا سکتے ہو. فرمائے کہ جب کھانا کھاؤ تو فرمائے کہ 2 انگلیوں سے نہ کھایا کرو، یہ شیطان کے کھانے کا طریقہ ہے. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ فالودہ لے کر حاضر ہوئے. فرمائے کہ جو ہم بناتے ہیں یہ ایسا نہیں تھا، فرمائے کہ وہ اور تھا.
تو رحمت کونین دکھی دلوں کے چین مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا اور پھر پوچھا اے عثمان یہ کیا ہے، یہ کھانا جو بنا کر لائے ہو یہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم گھی اور شہد، فرمائے ان دونوں کو، دیسی گھی ہوتے تھے، فرمائے گھی اور شہد ان دونوں کو دیگچی میں ڈال دیتے ہیں اور آگ پر رکھ دیتے ہیں، جب یہ ابلنے لگتا ہے تو ہم پسی ہوئی گندم کا جو فرمائے کہ میدا ہوتا ہے، آٹا تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے ہیں، فرمائے کہ ڈالتے ہیں اور شہد میں ڈال دیتے ہیں، اسے لکڑی سے ہلاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ یہ پک کر ایسا ہو جاتا ہے جیسا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند فرمایا، فرمائے کہ اس کو صحابہ کرام فالودہ کہا کرتے تھے، فرمائے کہ جس میں شہد بھی ہوتا، دیسی گھی بھی ہوتا اور آخر میں گندم کا میدا بنا ہوا وہ بھی ڈالتے، فرمائے آٹا بھی ڈالتے تھے اور فرمائے پھر اس کو پکایا جاتا تھا، تو صحابہ اس کو فالودہ کے نام سے یاد کرتے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو بھی پسند فرمایا۔ تو عالم کے مالک و مختار مدنی مکی سردار صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ کے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، جاؤ کا آٹا وہ بھی بغیر چھنا ہوا، ہم چھان لیتے ہیں، چھان نکال لیا پھر آٹا استعمال کیا، فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پسند تھی، آپ تناول فرماتے۔ اور ککڑی، فرمائے جو ککڑی ہوتی ہے اس کو تر کھجور اور نمک کے ساتھ آپ تناول فرماتے، ککڑی کھاتے اس کے ساتھ تر کھجور بھی اور نمک بھی تھوڑا لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر پھلوں میں فرمائے خربوزہ اور انگور زیادہ پسند، فرمائے تر پھلوں میں فرمائے خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزے کو روٹی اور شکر کے ساتھ بھی تناول فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات تر کھجوروں کے ساتھ خربوزے کو بھی تناول فرمایا کرتے، اور کھانے میں اپنے دونوں ہاتھ استعمال کرتے، یہ نہیں ہوا کہ ایک ہاتھ ادھر رکھ لیا دوسرے سے ہم روٹی اکیلے سے کھاتے رہے، فرمایا ایسا نہیں، نبی علیہ السلام دونوں ہاتھ استعمال کرتے، فرمائے کہ کھانے کے لیے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور یہ عادت فرمائے کہ یہ نبی علیہ السلام کے طریقے، فرمائے اگر یہ ہم اپنا لیں تو فرمائے کھانا تو ڈیلی کھاتے ہیں، فرمائے کہ کئی مرتبہ کھاتے ہیں، تو اگر یہ سنت سمجھ کر اور ان سنتوں پہ عمل کریں یقیناً جو لقمہ اندر جائے گا سنت کی برکت بھی ساتھ جائے گی، اللہ عبادت کا ذوق بھی پیدا کرے گا، اندر دل بھی روشن ہو جائے گا۔ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے سیدھے ہاتھ مبارک سے تر کھجوریں تناول فرما رہے تھے، برتن میں رکھی تھی کھجوریں، کھجور کھاتے اور جو گنڈک نکلتی اسے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیتے، بائیں ہاتھ پہ رکھ دیتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت دیکھیے، آپ کھجور کھا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھجور کھاتے ہیں، کھا لیتے، اور جب گٹک نکلتی ہے اس کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیتے، جمع کرتے۔ فرمائے کہ اسی دوران وہاں سے ایک بکری گزری، بکریاں، فرمائے کہ بکری وہاں سے گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے کو ایسے اشارہ کیا بکری کو، فرمائے اشارہ کیا، اب بکری تھی اس کے نصیب جاگ اٹھے، فرمائے کہ آئی چل پڑی، حضور نے جو اشارہ کیا وہ بھی آ گئی، فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ پہ جو گٹھلیاں تھی اب نیچے نہیں ڈال دی کہ ان کو کھا لیں، فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے آگے کیا، ہاتھ آگے کیا، فرمائے وہ بکری وہاں سے کھانے لگی، ہاتھ سے کھانے لگی، ادھر حضور کھجوریں کھا رہے، گٹک نکلتی ہے، فرمائے وہ ہاتھ پہ رکھتے تھے بکری کھا لیتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے رہے، ادھر سے بکری گٹھلیاں کھاتی رہی، فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حتیٰ کہ کھجوریں کھا کے فارغ ہوئے وہ بکری چلی گئی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے کئی دانے فرمائے کہ آپ اکٹھے منہ میں ڈال دیں اور فرمائے تناول فرماتے تھے، ان کا پانی بعض اوقات آپ کی داڑھی پہ بھی نظر آتا تھا۔ کھانا فرمائے کہ نبی علیہ السلام کا کھانا اکثر پانی اور کھجور ہوا کرتا تھا، فرمائے کہ کھجور اور پانی اکثر فرمائے کہ آپ کا یہ کھانا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجور کو اکٹھے استعمال کرتے تھے اور ان کو دو عمدہ کھانے قرار دیتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے سب سے بہترین کھانا فرمائے کہ کھجور اور بکریوں کا دودھ ہے،
فرمائے دودھ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا تناول فرماتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانے ہم کھاتے ہیں، فرمائے ان کھانوں میں ایک کھانے کا سردار بھی ہے، فرمائے کھانے مختلف قسم کے ہیں، تو فرمایا کہ ان مختلف کھانوں میں ایک کھانے کا سردار بھی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا کہ کھانے کا سردار کون ہے؟ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانوں میں گوشت زیادہ پسند تھا، گوشت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوا یزید فی السمع وہوا سید الطعام فی الدنیا والآخرہ، یعنی گوشت یہ سننے کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ فرمائے جس کی قوت سماعت کمزور ہو، فرمائے وہ گوشت کھایا کرے، اس کے صدقے سے اللہ سماعت والی طاقت بڑھا دیتا ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گوشت ہے نا، یہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار ہے، کھانوں کا سردار ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو سألت ربی ان یطعمنیہ کل یوم لفعلا، فرمایا اگر میں اپنے رب کو کہتا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا مجھے روزانہ گوشت کھلا، تو میرا رب کھلاتا مجھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عاجزی اختیار فرمائی، فرمایا کہ آپ نے فقر کو اختیار فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کو کھانوں میں پسندیدہ کھانا گوشت بھی تھا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت اور کدو سے بنایا گیا سرید جو کھانا ہوتا ہے اسے تناول فرماتے تھے۔ سرید فرمائے یہاں پہ تو میرے خیال میں اس علاقے میں رواج نہیں، فرمائے کہ اگر بلوچستان یا ادھر فرمائے کہ اس علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس کھانے کو بڑی کثرت سے بڑے شوق سے بنایا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے فرمائے کہ گوشت پکایا جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور فرمائے روٹیوں کو توڑ کر ایک پرات میں ڈالتے ہیں، اوپر شوربہ ڈال دیتے ہیں، پھر بوٹیاں اس میں ڈال کے مکس کر کے فرمائے اس کو کھاتے ہیں۔ تو فرمائے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ کھانا تھا، صحابہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، اور جب سارے اکٹھے ہوتے تو فرمائے اس کھانے کو بنایا کرتے۔ تو نبی علیہ السلام آپ گوشت اور کدو شریف فرمائے کہ اس کا شریف آپ فرمائے کہ تناول فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف محبوب و پسند تھا۔ حضرت تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے، یونس علیہ السلام کا درخت ہے، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا درخت، یہ کدو شریف جو ہے یہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے لگایا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے عائشہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈالا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے، فرمائے غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب دل غمگین ہو، فرمائے کہ پریشانی کا عالم ہو، حضور کی سنت کو اپناتے ہوئے اس سبزی کو پکا کے کھایا کرو، اللہ دل کے غم کو بھی دور فرما دے گا، سرکار انعامدار مدینے کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شکار کیے ہوئے پرندے کا گوشت بھی تناول فرمایا کرتے، مگر خود شکار کے پیچھے نہ جاتے اور نہ ہی خود شکار فرماتے، بلکہ یہ پسند فرماتے تھے کوئی آپ کے لیے شکار کر کے لائے، آپ اس گوشت کو تناول فرماتے تھے، آپ فرمائے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ پسند فرماتے تھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرماتے تو اس کی طرف اپنا سر اقدس نہ جھکاتے، اب گوشت کھاتے ہوئے سر جھکا لیا، فرمائے کہ بوٹیاں اٹھا کے کھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنا سر اقدس سیدھا رکھتے، گوشت اٹھا کے اپنے دانتوں سے چبا کے کھاتے، فرمائے کہ دوڑ کے کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی اور گھی بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت میں جو دستی ہوتی تھی، فرمائے یہ آپ کا محبوب ترین حصہ تھا، فرمائے کہ اور شانے، فرمائے گندھے کا جو گوشت ہوتا تھا، فرمائے کہ یہ ہنڈیا میں پکائی جانے والی چیزوں میں فرمائے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بھی پسند تھا، اور کدو شریف روٹی پر مل کر فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرمائے کھاتے تھے، اور فرمائے کہ اور سرکہ
اور کھجوروں میں سے عجوہ کھجور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ خوراک. تو یہ وہ کھانے ہیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے. تو ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے کھانے پسند تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز کیا ہوا کرتا، تاکہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنا سکیں، اس سنت کو اپنا سکیں. میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے آستانے پہ جانا ہوا تو وہاں پہ فرمائے کہ مریدین تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں تھا. اب جو شیخ بزرگ تھے ولی کامل وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے. تو جب کھانا پیش کیا گیا، جو کھانا عوام کے لیے تھا وہی کھانا ان کے سامنے بھی رکھا گیا. تو اب میں نے دیکھا ان کو ایک انداز نرالا، پہلے اٹھے بازو اوپر کیے ایسے، فرمائے ہاتھوں کو دھویا، فرمائے دھو کے آئے اور ایک گھٹنا نیچے اور دوسرے کو کھڑا کیا، ایسے بیٹھے اور فرمائے کہ پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آخر فرمائے کہ اس وقت ہم طالب علم تھے اور پڑھتے تھے، حیران ہوئے کہ ان کا یہ انداز دیکھ کر. تو بعد میں اپنے استاد محترم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس انداز سے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے ہیں. جب سامنے بڑا برتن ہوتا تو آپ بازو بھی اوپر کر لیا کرتے تھے اور فرمائے کہ ایک فرمائے کہ گھٹنا کھڑا کر کے اور فرمائے دوسرے کو بچھا کے آپ بیٹھتے تھے. اس انداز سے بھی کھانا تناول فرمایا کرتے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو اولیاء امت فرمائے کہ اور خاص کر اگر ہم دیکھیں پیچھے مڑ کے صحابہ کرام کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیسی ہے؟ تو حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد فرمائے یہ جنت میں سے ہے. عجوہ کھجور یہ جنت میں سے ہے. اور فرمائے کہ جس کو کوئی بندہ زہر دے یا کوئی جادو ہو تو فرمائے اسے عجوہ کھجور کھلائی جائے، زہر کا اثر بھی ختم ہوتا ہے، جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہر اور جادو کے لیے شفا ہے. فرمائے عجوہ کھجور یہ جنت سے آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں سے فرمائے کاسنی، فرمائے سلاب کے پتوں کے مشابہ فرمائے ایک بوٹی ہوتی ہے جو اندرونی فرمائے کہ معدے کے اندر اگر ورم ہو جائے تو فرمائے کہ اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے. یہ کاسنی کے پتے جو ہوتے ہیں فرمائے کہ یہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پودینہ اور خرفہ یعنی ساگ جسے رجلا بھی کہتے ہیں، فرمائے نبی علیہ السلام اس کو بھی پسند فرماتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ کھانے ہیں. فرمائے کہ یہ مت سوچا کریں یار یہ کیسا ہے، فرمائے کہ بلکہ اس نیت سے یہ میرے کریم آقا کو پسند ہے. حضرت انس بن مالک ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ جب کدو شریف پکایا گیا تو شوربہ بہت زیادہ تھا، تو آپ اس میں انگلی ڈال کے کدو تلاش کر رہے تھے. کسی نے پوچھا انس بن مالک یہ کیا کر رہے؟ کہا کدو تلاش کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ فرمایا کہ میرے کریم آقا کو پسند تھا اس لیے میں بھی چاہتا ہوں آقا کی سنت اپناؤں. صحابہ اس انداز سے محبت کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سبزیاں بھی پسند تھی، کاسنی کے پتے، پودینہ، فرمائے کہ اور خرفہ کا یعنی ساگ جسے رجلا بھی کہتے تھے، اور فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے. سامعین محترم، اور اگلی بات بڑی کمال کی بات ہے، ہم کہیں پہ جائیں نا دعوت پہ، اگر کھانے میں فرمائے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو وہیں پہ لوگوں کے سامنے شروع ہو جاتے، اچھا نہیں بنایا کھانا، انہوں نے مسالہ زیادہ ڈال دیا، نمک کم ہے، فرمائے یہ لوگوں کے سامنے شروع ہو جاتے. فرمائے یہ نہیں دیکھتے یار بلانے والے نے کتنا خرچ کیا ہے، کتنی محنت سے محبت سے بلایا ہے، اور ہم آ کے بیٹھ کے یہاں پہ کھانے میں عیب نکال رہے ہیں. سنیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کی مذمت نہیں کی. فرمائے کہ اس کے اندر عیب نہیں تلاش کیا. فرمائے کہ پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، آپ کھا لیتے، اگر پسند نہیں ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا فرماتے کہ مجھے طلب نہیں ہے. تو فرمائے کہ یہ کبھی نہیں کہا یہ کھانا اچھا نہیں ہے، فرمائے یہ اچھا پکا ہوا نہیں ہے. اس لیے حکم بھی یہی ہے اگر کھانا پسند نہیں آیا تو ان کے سامنے کبھی بھی فرمائے کہ اس کھانے کا عیب نہ نکالو. علماء نے لکھا ایک واقعہ، فرمائے آج کل گھروں میں یہ بڑا عجیب سا ماجرا ہوتا ہے، اگر گھر میں نمک تھوڑا سا کم رہ گیا تو بیوی کو جھڑک دیتے ہیں. ایک فرمائے کہ بزرگان دین علماء نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر آیا تھکا ہارا کم سے، فرمائے کہ جب شام کو گھر آیا بیوی نے کھانا پیش کیا تو اس میں نمک کم تھا.
نمک کم تھا اور دل میں خیال آیا کہ اسے ڈانٹ دوں، پھر آیا کہ یار وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، فرمایا کہ وہ بھی تھکی ہاری ہوتی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، فرمایا دل ہی دل میں معاف کر دیا۔ جب اس بندے کا وصال ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا اب یہاں بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے ایک دن فرمایا میری بیوی سے یہ غلطی ہو گئی تو میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اسی نیکی کے صدقے مجھے بھی معاف کر دیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز کیا کرو، کبھی ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی نیکیوں کے صدقے سے تمہاری بخشش فرما دے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیوں سے کھانے کا برتن فرمائے کے صاف کرتے، جس طرح ہم چاٹ لیتے ہیں تو فرمائے کہ اس طرح انگلیوں سے صاف کر کے برتن کو فرمائے کہ آپ کھانا کھاتے اور فرماتے تھے کھانے کے آخری حصے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ آخری جو حصہ ہوتا ہے بچا ہوا، ہم تو تھوڑا سا بچا کے رکھ دیتے ہیں، میاں جی بس ہو گئی، بس اب بس ہو، تھوڑا سا بچ گیا۔ فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرماتے جو کھانے کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتے تھے، ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاتے تو فرمائے کہ شوربہ لگ جاتا اور اتنے زور سے چاٹتے ساری انگلیوں کی یہ سرخ ہو جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھو کے اپنے رومال سے صاف کرتے تھے۔ فرمائے اس وقت تک انگلیوں کو صاف نہ کرتے جب تک ساری انگلیوں کو منہ کے ساتھ چاٹتے نہیں تھے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہو، لہذا برتن کو صاف کر لیا، وہ ہاتھ کو لگا ہوا ہے اس کو بھی کھا لے، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے اندر بھی برکت رکھی ہو۔ بلکہ بعض علماء نے تو حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب انگلیوں کو شوربہ لگ جائے، فرمائے سارن لگ جائے تو ان کو چاٹ لیا کرو، اللہ نے ان کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ تو یہ کھانے کے انداز فرمائے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، اگر کھانا لگ گیا ہے تو اس کو ہم فوراً فرمائے کہ صاف کر لیتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے انگلیوں کو منہ کے ساتھ صاف کرنا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ اللہم لک الحمد اطعمت فاشبعت وسقیت فارویت لک الحمد غیر مکفور ولا مودع ولا مستغنا عنہ۔ مطلب کیا تھا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھانا کھلا کر ہمیں سیر کر دیا، اور تیرا شکر ہے کہ پانی پلا کر تو نے ہم کو سیراب کر دیا، تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، تیری نعمتوں کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے بے پرواہ ہوتے ہیں، مولا ان کے صدقے سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کھانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے سنت طریقہ بھی یہی ہے، جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ دعا پڑھا کرو۔ بلکہ آخری جو دعا میں نے پڑھی اس کے متعلق تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانے کے شروع میں یہ دعا پڑھ لی، اگر بالفرض اس کھانے میں زہر تھا تو وہ اثر نہیں کرے گا، یہ اس دعا پڑھنے کی برکت ہے۔ اور جب کھانا کھا چکو یہ دعا فرمائے کہ تھوڑے الفاظ مشکل تھے، آسان دعا بھی فرمائے کہ حدیث پاک میں بیان ہوئی، جب کھانا کھا چکو تو اللہ کی بارگاہ میں فرمائے شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اور جب کسی کے گھر جاؤ مہمان بن کر کھانا کھاؤ، کسی کی دعوت پہ کھانا کھاؤ تو پھر دعا کیا کرو الحمدللہ الذی اطعم من اطعمنی وسق من سقانی وجعلنی من المسلمین۔ اللہ جیسے اس نے ہمیں کھلایا تو بھی اسے کھلا، فرمائے جیسے اس نے ہمیں پلایا تو بھی اسے پلا، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ فرمائے یہ دعا کیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کھانے کی دعائیں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ لازمی پڑھا کرو۔ بسم اللہ جب تم پڑھ لیتے ہو تو پھر شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آؤ واپس آ جاؤ، آج تمہارا حصہ یہاں پہ نہیں ہے، آج اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے
تو میں عرض کروں نبی علیہ السلام ایک دن کھانا کھا رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کھانا دسترخوان لگایا گیا تو ہم نے کھانا شروع کیا. کھانے کے شروع میں کھانے میں بڑی برکت تھی. ہم حیران تھے، فرمایا اتنی برکت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. لیکن کھانے کے آخر میں جب ہم پہنچے تو اس سے فرمایا کہ برکت ختم ہو گئی، بے برکتی شروع ہو گئی. تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کیوں ہوا؟ کھانے کے شروع میں تو برکت تھی اور پھر آخر میں یہ بے برکتی کیسے آئی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو ہم سب نے بسم اللہ پڑھی تھی، اور پھر آخر میں ایک بندہ ایسا آیا جو بغیر بسم اللہ پڑھے بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ شیطان بھی بیٹھ گیا، اس لیے کھانے سے برکت اٹھ گئی. برکت اٹھ گئی. معلوم ہوا فرمائے کہ کھانے میں برکت تب ہوتی ہے جب اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور آخری حدیث مبارکہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانس میں نوش فرماتے. پانی جب پیتے تو فرمائے 3 سانس میں. حکم بھی یہی ہے، فرمائے جب پانی پینے لگو 1 گھونٹ پیو، سانس لو، اور سانس جو ہے برتن کے اندر نہ نکالو، برتن سے باہر سانس نکالو. فرمائے کہ پھر اس کے بعد جتنی طلب ہو پانی پیو، پھر سانس نکالو، پھر پانی پیو. اور ایک روایت میں 4 سانس بھی ہے، فرمائے 4 مرتبہ سانس لو، فرمائے پانی پیو. اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے 1 مرتبہ سارا پانی ایک ہی سانس میں پیا. اس کے متعلق روایت موجود ہے، فرمایا کہ جب پانی ایک ہی مرتبہ پیو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنے برتن کے اندر سانس نہ نکالو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کی طرح پانی نہ پیو. اونٹ کی طرح مطلب کیا تھا؟ اونٹ جو ہے لمبا پانی ایک دفعہ پیتا ہے اور اندر پانی کے اندر ہی سانس نکالتا رہتا ہے، اور اندر فرمائے جب سانس نکالتے ہیں اس کے اندر فرمائے کہ جراثیم بھی ہوتے ہیں جو اس پانی کے اندر آتے ہیں، اور فرمائے اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات یہ جو ہم سانس باہر نکالتے ہیں اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ زہریلے اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا فرمائے جب برتن میں پانی پیتے ہوئے پانی پیو تو فرمایا پانی سے سانس جو ہے پانی کے اندر نہ نکالو، سانس باہر نکالو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بھی پانی پیتے تو فرمائے کہ 3 سانس لے کر، اور پانی کو فرمائے کہ چوس کر پیتے تھے. فرمائے یہ نہ ہو منہ کھولا اور اوپر سے ڈال دی پوری بوتل، فرمائے کہ پتہ ہی نہ چلے گھٹ ہوئی اور پوری بوتل ختم. فرمائے نہیں پتہ کہ انسان پانی پی رہا ہے یا جانور پی رہا ہے. فرمائے کہ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں سکھائی ہیں، اور ان سنتوں کی برکت سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. ایک بار بارگاہ رسالت میں ایسا برتن لایا گیا جس میں شہد اور دودھ دونوں جمع تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. فرمایا کہ پینے کی 2 چیزیں ایک ہی دفعہ میں اور 2 سالن ایک برتن میں، فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے. ارشاد فرمایا اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا کی ضرورت سے زائد چیزوں پر میں فخر کروں اور بروز قیامت ان کا حساب دینا پڑے. اس لیے جب ایک چیز کی طلب ہے تو ایک ہی چیز حاصل کریں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائے کہ اتنے شرم و حیا والے تھے، اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں اپنے گھر میں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے. اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائے جب گھر تشریف لاتے بھوک ہوتی، کبھی کسی سے کھانا مانگا نہیں ہے، کھانا لے آؤ مجھے بھوک، فرمائے کبھی نہیں مانگا. گھر والے خود پیش کرتے تو کھا لیتے، فرمائے کھا لیتے، وگرنہ مانگتے نہیں تھے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے کھانا رکھا ہوتا اٹھا لیتے اور آپ خود کھا لیتے، کبھی مانگا نہیں ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے کہ یہ پسندیدہ کھانے اور آپ کے طریقہ کار، آپ کی سنتیں، فرمائے جو چیزیں سبزیوں میں، کچھ پھلوں میں اور گوشت کے اندر فرمائے نبی علیہ السلام کو پسند تھی، آج ان کا تذکرہ ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرنے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو یہ سنتیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.